کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس لیے کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ڈگریاں اور پیدائشی ہنر ہی کامیابی کی چابی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج میں آپ کا یہ سب سے بڑا وہم توڑنے والا ہوں۔ آج میں آپ کو وہ کڑوا سچ بتاؤں گا جو کوئی اسکول یا کالج آپ کو نہیں سکھاتا۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابیوں کے لیے 100% نہیں، 50% نہیں، بلکہ 0%، جی ہاں 0% ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ان پڑھ انسان جسے بولنا تک نہیں آتا، وہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر کیسے بن جاتا ہے؟ ایک انسان جسے صرف پہاڑ چڑھنا آتا تھا، وہ دنیا کا سب سے مشہور شخص کیسے بن گیا؟ کیونکہ دنیا کو جیتنے کے لیے ٹیلنٹ نہیں، کچھ اور چاہیے ہوتا ہے۔ یا آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو 0% ٹیلنٹ مانگتی ہیں لیکن آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا سکتی ہے۔ پہلی چیز، وقت کی پابندی، یعنی ٹائم پنکچویلٹی۔ مجھے بتائیے، صحیح وقت پر پہنچنے کے لیے آپ کو کون سی یونیورسٹی کی ڈگری چاہیے؟ کیا اس کے لیے آپ کا گورا یا کالا ہونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک مزدور ہو یا ایک سائنسدان، جو انسان وقت کی قدر کرنا سیکھ گیا، ٹیلنٹ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ وقت کی پابندی دراصل آپ کے ضمیر کا امتحان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں۔ دوسری چیز، آپ کی نیت اور آپ کے اصول، یعنی ایتھکس۔ جب آپ کے اندر سے آواز آئے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن میں کوئی غلط یا حرام کام نہیں کروں گا، کیا اس ایمانداری کے لیے کسی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ اپنی بددیانتی کی وجہ سے مٹی میں مل گئے، لیکن کم ہنر والے لوگ اپنی سچائی کی وجہ سے آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں۔ تیسری چیز، آپ کا نظریہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ کیا آپ نے کبھی وہ کہانی سنی ہے جب ایک بادشاہ کی انگلی کٹ گئی؟ اس کے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ شکار پر گیا اور اسے ایک خونخوار قبیلے نے پکڑ لیا۔ وہ لوگ بادشاہ کی قربانی دینے والے تھے، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے ادھورا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تب بادشاہ کو سمجھ آیا کہ اگر اس دن انگلی نہ کٹتی تو آج گردن کٹ جاتی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ جب واپس آیا اور وزیر کو جیل سے نکالا تو وزیر نے مسکرا کر کہا، حضور، میرا جیل جانا بھی بہتر تھا، کیونکہ اگر میں جیل نہ جاتا تو آپ کے ساتھ شکار پر ہوتا اور آپ کی جگہ قربانی میری چڑھ جاتی۔ میرے دوست، اس بات پر یقین رکھنے کے لیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، آپ کو کسی ٹیلنٹ کی نہیں، صرف پکے ایمان اور مثبت رویے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، آپ کی تیاری، یعنی پریپریشن۔ ذرا یاد کیجئے اس منظر کو، جب ایک طرف جالوت جیسا طاقتور اور عظیم جنگجو تھا اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام، جو ابھی جوان تھے اور ان کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں تھی۔ دنیا کی نظر میں جالوت کے پاس ٹیلنٹ تھا، طاقت تھی، تجربہ تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی غلیل سلنگ کے ساتھ مکمل تیاری اور اللہ پر کامل یقین تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا پتھر چلایا اور اس ایک پتھر نے جالوت کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ تیاری تھی جو سالوں کی پریکٹس سے آئی تھی، اس کے لیے کسی خاص ٹیلنٹ کی نہیں، بس ہار نہ ماننے والے جذبے کی ضرورت تھی۔ پانچویں چیز، ہار نہ ماننا اور مسلسل کوشش کرنا، یعنی ایفرٹس۔ تھامس ایڈیسن کو یاد کریں، جنہوں نے بلب بنانے کے لیے 10,000 بار ناکام کوششیں کی۔ لوگوں نے کہا کہ تم ٹیلنٹڈ نہیں ہو، تم وقت ضائع کر رہے ہو، لیکن ایڈیسن نے کہا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 10,000 ایسے طریقے سیکھ لیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ ایک بیج کو ایک بڑا درخت بننے کے لیے کیا ٹیلنٹ چاہیے؟ اسے صرف مٹی کا سینہ چیر کر باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ایک پتھر کو
खूबसूरत मुजस्मा बनने के लिए क्या टैलेंट चाहिए? उसे सिर्फ छीनी और हथौड़े की चोट सहने का हौसला चाहिए होता है। छठी चीज, आपका जुनून, आपकी एनर्जी। एक कमजोर सी मां जो 20 किलो का वजन नहीं उठा सकती, लेकिन जब उसका बच्चा एक गाड़ी के नीचे आ जाए तो वही मां पूरी गाड़ी को उठा लेती है। बताइए, इस वक्त वो ताकत, वो टैलेंट कहां से आता है? वो टैलेंट नहीं होता, वो अंदर की आग होती है, वो जुनून होता है। जब आपके ख्वाबों की एनर्जी बाहर आती है तो दुनिया का हर टैलेंट उसके सामने छोटा पड़ जाता है। कामयाब वो नहीं होता जो तेज दौड़ता है, कामयाब वो होता है जो थकने के बावजूद रखता नहीं है। सातवीं चीज, सीखने की लगन, यानी बीइंग टीचेबल। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना यह ख्याल है कि मुझे सब पता है? जिस इंसान ने खुद को मिट्टी बना लिया, यानी जिसमें झुकने और सीखने की लिचक है, उसे कुदरत आसमान तक ले जाती है। कामयाबी डिग्रियों की मोहताज नहीं, वो तो इस प्यास की मोहताज है जो आपको हर रोज कुछ नया सीखने पर मजबूर करती है। आठवीं चीज, कुछ अजाफी करना, यानी गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। दुनिया में सब लोग उतना काम करते हैं जितना उन्हें कहा जाता है, लेकिन लीडर वो बनता है जो इससे थोड़ा सा ज्यादा करता है। अगर आप एक आम इंसान हैं तो वो करे जो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खास बनना चाहते हैं तो वो अजाफी कदम उठाए जो दूसरे उठाने से डरते हैं। याद रखिए, अगर आपके पास दुनिया का कोई हुनर नहीं है, कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तब भी आप तारीख बदल सकते हैं। बस आज ही अपने अंदर वो आग, वो जुनून और वो पक्का इरादा पैदा करें, क्योंकि कामयाबी टैलेंट की मोहताज नहीं, आपकी मेहनत की दीवानी है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन ये चीजें आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। अगर आपके अंदर आज एक नई आग जली है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और उस वीडियो को इस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।